تو ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ فلم بھی ہے، دس از آلسو پارٹ آف براڈ کاسٹ میڈیا. لیکن جب آپ فلم دیکھتے ہیں تو فلم میں انٹرٹینمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہے کمپیئر ٹو دی ادر، لائک انفارمیشن. اینڈ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ سب ہو سکتا ہے، پرسویشن بھی ہے. فلم میں بھی یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یہی رولز جو میڈیا کے ہیں. لیکن انٹرٹینمنٹ کا کچھ زیادہ اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ ہارر موویز ہے، کامیڈی ہے، جو بھی ہے، ایکشن ہے، اینیمیشن ہے، ڈاکومنٹریز ہیں. فلم آر آلسو نون ایز موویز اور موشن پکچرز کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، دے آر آلسو پارٹ آف براڈ کاسٹ میڈیا. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں ایک تھرڈ کائنڈ آف میڈیا کی، جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں، تو انٹرنیٹ کو ہم نیو میڈیا کے نام سے بھی جانتے ہیں. نیو میڈیا، اینڈ اٹ از این الیکٹرانک کمیونیکیشن نیٹورک that connects people through various networks and organizational computer facilities around the world. پوری دنیا کو ہم کیوں کہتے ہیں دنیا کو گلوبل ولیج؟ بیکاز انٹرنیٹ ہیز میڈ دس ورلڈ اے گلوبل ولیج. ایک کونے دنیا کے ایک کونے سے یو کین ٹاک ٹو اینی باڈی فرام ون کارنر ٹو اندر، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک دوسرے میں لوگوں میں آپس میں کمیونیکیشن اس انٹرنیٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو internet is, and this internet is, as I told you, that the internet has converged all the different kinds of media. Like I told you about the print media, broadcast media. So all these media have now converged on in this new media form. اس پر آپ کو ویب پیج، ہائپر ٹیکسٹ، انسٹنٹ میسیجنگ، ای میلنگ، ڈسٹینس ایجوکیشن، الیکٹرانک بکس جو آپ PDF میں دیکھتے ہیں، آن لائن شاپنگ جو ہوتی ہے. اچھا، میڈیا کنورجنس کا جو ایلیمنٹ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، تو یہ سارا سب کچھ جو ہے انٹرنیٹ نے اس کو کنورج کر دیا ہے. سو میڈیا کنورجنس کا جو آئیڈیا ہے یہ بھی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی آیا کہ جی یہ سب جو ہے باقاعدہ اس پر PhD لیول پر کام ہو رہا ہے میڈیا کنورجنس پر. اور کافی چونکہ ابھی آج کل ایج جو ہے یہ میڈیا کنورجنس کی ہے. ٹھیک ہے، میڈیا کنورجنس ایک لحاظ سے بہت اچھا ہے. بہت اچھا یہ ہے کہ آڈینس کو سب کچھ ایک پلیٹ فارم پر مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ جو ہیں آپ کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک ہی پلیٹ فارم پر اپنے موبائل فون کے اسکرین سے آپ اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ بہت کچھ. تو آپ کو ان اے سینس ایوری تھنگ از اویلیبل آن یور فنگر ٹپس، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ہر چیز کو. تو اب میڈیا کنورجنس کے اپنے بینیفٹس بھی ہیں، لیکن صحافیوں کے لیے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. جرنلسٹ کے لیے بینیفٹس تو یہ ہے کہ آڈینسز کے لیے تو سارا یہ بینیفٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ آڈینس کو اگر وہ اخبار خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. موبائل فون اٹھا کر آن لائن گوگل میں سرچ کر دیا اور وہ نیوز آپ کو مل گئی، آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیا، بات ختم. لیکن اگر آپ کو اگر صحافی کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا تو صحافیوں کو نقصانات کیا ہیں. پاکستان میں اس وقت میڈیا کنورجنس جو ہے ایک گروپ ہے، ایکسپریس گروپ آف نیوز پیپرز، انہوں نے کی ہے. تو میڈیا کنورجنس کا نقصان یہ ہوا کہ میڈیا کنورجنس کی وجہ سے صحافی بے روزگار بھی ہوئے. وہ کیسے کہ ایک ہی صحافی نے پرنٹ کے لیے بھی کام کرنا ہے، اسی ادارے میں اسی صحافی نے ویڈیو بھی بنانی ہے، اسی صحافی نے انگریزی کی رپورٹ بھی بنانی ہے. تو اگر بالفرض ایک میڈیا گروپ میں 3 میڈیا آرگنائزیشن ہیں، اردو کا اخبار، انگریزی کا اخبار اور TV چینل، تو اسی صحافی نے ان تینوں آرگنائزیشن کے لیے کام کرنا ہے. تو میڈیا اونرز کو تو بینیفٹ مل گیا ہے کہ بھئی ان کو کم سٹاف میں ان کو سارے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایکسپریس والوں نے یہ ماڈل اپنائے ہوئے آج کل پاکستان میں. تو صحافی تو خوش نہیں بھی ہے کیونکہ کافی صحافی بے روزگار ہو گئے. ایکسپریس والوں نے پورا پشاور کا آفس بند کر دیا انگریزی اخبار کا، جو ان کا ایکسپریس ٹریبیون ہے. صحافی بے روزگار ہو گئے، اسی کے ان کو ہو گیا پرابلم. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو میڈیا اونرز کو بھی بینیفٹ ہے اور آڈینسز کو بھی بینیفٹ ہے. میڈیا کنورجنس، آڈینس تو خیر وہ تو ٹیکنالوجی جب آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو سب کو بینیفٹ کرتی ہے. لیکن جسٹ فار یور انفارمیشن کہ میڈیا کنورجنس ہے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بس ڈسکس کرنا تھا کہ پرنٹ میڈیا تو کل ڈیٹیل میں ابھی ڈسکس کر چکے تھے کہ پرنٹ میڈیا کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
کیا چیز ہے؟ بکس ہیں، پرنٹ میڈیا میں نیوز پیپرز ہیں، میگزینز، جرنلز، نیوز لیٹرز، گزٹس، پیمفلیٹس، بروشرز اور لیفلیٹس. یہ جو نیوز پیپرز کی تھوڑی سی ہسٹری بتائی آج یہ والی، اور براڈ کاسٹ میڈیا تھوڑا سا ڈسکس کرنا تھا، ٹھیک ہے. اور آخر میں آ کر یعنی ہم نے کل اور آج جو کلاسز ہیں اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ پرنٹ میڈیا اور براڈ کاسٹ میڈیا پلس انٹرنیٹ، نیو میڈیا. اچھا، انٹرنیٹ کے حوالے سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ گلوبل ولیج جب ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، یہ اس کی مرہون منت ہے، تو یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ فرسٹ ٹائم گلوبل ولیج کا جو فریز ہے یہ مارشل میکلوہن نے کہا تھا. یہ کمیونیکیشن اسکالر تھا اور لنگوسٹ بھی تھا. ہی واز اے نون آتھر، لنگوسٹ اینڈ کمیونیکیشن اسکالر، ٹھیک ہے. اور اس نے دو باتیں کہی تھی کہ میڈیم از دا میسج اینڈ گلوبل ولیج، یہ دو کافی مشہور ہوئی اس کی جو فریزز ہیں. تو میڈیم از دا میسج کا مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مارشل میکلوہن کہنا چاہ رہا تھا کہ not the content but in fact the medium changes our lives or transforms our lives, influences our lives. وہ کس طرح؟ وہ کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں، جب اخبار تھا، پرنٹ تھا، جب زمانے میں اخبار آیا تو لوگوں نے اپنے آنکھوں کا استعمال شروع کر دیا. they would use their sense of sight. اس کے بعد جب وہ آیا، جب ریڈیو آیا تو لوگوں نے اپنے کانوں کا استعمال شروع کر دیا. they started using their ears, the sense of hearing. اس کے بعد جب ٹی وی آیا تو لوگوں نے کیا کیا کہ جی وہ پھر دونوں سینسز یوز کرنے لگے، سینسز آف آئیز اینڈ ایئرس. تو وہ کچھ زیادہ انوالو ہو گئے ٹی وی کے ساتھ. تو وہ کہہ رہا تھا، اس کے فریز کا مقصد یہ تھا مارشل میکلوہن کا کہ میڈیم از دا میسج، کہ میڈیا جو ہے بیسیکلی میڈیم جو ہے وہ ہمیں ہماری لائف کو افیکٹ کرتا ہے، کانٹینٹ افیکٹ نہیں کرتا اتنا، ٹھیک ہے. اور گلوبل ولیج سے مراد اس کی یہ تھی کہ گلوبل ولیج انٹرنیٹ جب مارشل میکلوہن کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی تو اس وقت انٹرنیٹ پاپولرائز نہیں ہوا تھا. لیکن جب اچھا علینا خان، ڈو یو وانٹ ٹو آسک اینی کویسچن؟ You have raised your hand, so I thought if perhaps you are asking some question. Okay, so let me complete this lecture and then I will open the session for questions. اچھا، تو جب اس کی بات ہم کر رہے تھے کہ جب مارشل میکلوہن نے یہ بات کہی تھی نا گلوبل ولیج کی، کہ دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، تو اس وقت انٹرنیٹ پاپولرائز نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے یہ پریڈکشن دی تھی. جب اس کی ڈیتھ ہو گئی مارشل میکلوہن کی، تو اس کے بعد جب انٹرنیٹ آیا تو پھر the world realized that yes, Marshall McLuhan was right. The world has truly now become a global village because all the world has become a global village, connected. All the parts of the world have got connected. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹ ہو گئے سارے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں لوگ ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میسیجنگ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف پلیٹ فارمز ہیں، اپلیکیشنز ہیں. تو گلوبل ولیج کا ٹرم جو ہے یہ مارشل میکلوہن کا ہے، اور میڈیم از دا میسج یہ والی جو بات ہے یہ بھی اسی کی ہے. بلکہ مارشل میکلوہن نے ایک وہ لکھی تھی ایک بک، اس کا ٹائٹل تھا میڈیم از دی مساج. میڈیم از دا مساج، یہ اس کی بک کا نام تھا. وہ اصل میں غلطی سے وہ میسج لکھنا چاہ رہا تھا، یہ والا لفظ لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی تو وہ مساج چھپ گیا، میڈیم از دا مساج. تو وہ انٹرسٹنگلی جب اس نے یہ دیکھا مارشل میکلوہن نے کہ یہ تو غلطی سے میسج کی جگہ مساج چھپ گیا ہے، تو اس کو یہ بڑا اچھا لگا کہ غلطی تو ہو گئی ہے لیکن ویسے اتنی بری غلطی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ میڈیا اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کے ذہنوں کو، آپ کو مساج بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی میڈیا از آلویز ورکنگ آن یو. دیکھو میڈیا آپ کے چلڈرن کو افیکٹ کر رہا ہے، کارٹونز کے ذریعے، کانٹینٹ کے ذریعے، ڈراماز کے ذریعے آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے، آپ کے مائنڈس کو انفلوئنس کر رہا ہے. کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے نا، وہ تو بیسیکلی اس کا کچھ وہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایوری کمیونیکیشن ریزلٹس ان سم
some change in the outlook of the audience or the receiver. ٹھیک ہے، یہ تو آپ آلریڈی جانتے ہیں. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو آپ دیکھیں گے تو اس نے جو کہا کہ مساج، یہ تو غلطی سے بک کے ٹائٹل میں چھپ گیا ہے. اصل بک تو اس کا ٹائٹل تھا میڈیم از دا میسج، یہ والا. لیکن مارشل میکلوہن نے جب دیکھا کہ یہ تو مساج چھپ گیا ہے تو اس نے اس کو چینج ہی نہیں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے مساج بھی صحیح ہے. اٹ مینس کہ میڈیا آلریڈی آپ کو مساج بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ کے مائنڈس پر ورک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کانٹینٹ آپ کو انفلوئنس بھی کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، میڈیم از دا میسج، میڈیم از دا مساج، گلوبل ویلیج کا فریز جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مارشل میکلوہن نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی. اور اچھا، انٹرنیٹ تو آپ جانتے ہیں نا، ایک انٹرانیٹ بھی ہے. انٹرانیٹ جو ہے یہ بھی سیٹلائٹ ایک سسٹم ہے کہ ہمارے آفیسز میں آج کل یوز ہوتا ہے آج کل. تو اس سے یہ ہے کہ اگر انٹرنیٹ نے بالفرض ورکنگ چھوڑ دی تو پھر انٹرانیٹ کام کر رہا ہوتا ہے اس وہاں پر. ٹھیک ہے، لیکن انٹرانیٹ ابھی اتنا پاپولرائز نہیں ہوا سوسائٹی میں. آفیسز میں اس میں یہ چل رہا ہے، یوز ہو جاتا ہے میڈیا میں. لیکن سید انقلاب، ڈو یو وانٹ ٹو آسک اینی کوسچن؟ Okay, I'm going to mute you. Perhaps you mistakenly raised your hand. Okay, so یہی ساری باتیں بس ڈسکس کرنی تھی آج کے ٹاپک میں.